کور کر لیں گے. جی وجی سورہ رات تھی، آیت نمبر 16 تک ہم نے کر لیا تھا. جی قرآن سورہ رات آیت نمبر آپ نے کہا کہ 16 تک کر لیا. اوکے گڈ جاب. یہ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن کوئی بات نہیں، ساتھ مل کے کر لیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اچھا جی، یہاں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اچھا یہاں پر انزل نازل کیا گیا آسمان سے، یہ ورب ہے. کون سی فارم ہے؟ کون سی فارم ہے؟ انزلہ الف لگا ہے شروع میں، نزلہ ہوتا ہے نا، نزلہ میں شروع میں الف لگ گیا، انزلہ ہو گیا تو فارم 4 ہو گیا. ٹھیک ہے، نزلہ 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 نازلہ انزلہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا من السماء ماء، یہ سب تو عارف کے یہ اسم. اس کے بعد فسالت، فسالت کا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ ورب تو سالت نہیں کا ہے. مطلب ہوتا ہے فلوز، بہتا ہے، کہ بہتا ہے. پانی اوپر سے آتا ہے، پھر وہ کہاں وادیوں میں، اودیا وادی سے اودیا وادیوں میں بہتا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑوں، ظاہر ہے پہاڑوں پہ گرتا ہے پانی، پھر پہاڑوں سے پھر وہ ندیاں بنتی ہیں، نہریں بنتی ہیں، وادیاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے صحیح. بقدریہا، اس کی مقدار کے مطابق. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی، جو طارق نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اب جب بھی مقدار آ رہی ہے، قدر آ رہی ہے، تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، جب زیادہ دیا تھا وہ بھی اللہ نے مقدار کے مطابق ہی دیا تھا. حضرت نوح کے زمانے میں زیادہ دے دیا تھا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدار کے مطابق نہ دیں تو یہ ہلچل مچ جائے، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کنٹرول کرتے ہیں. اور ذرا سا کہیں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں فلڈ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور مشکلات ہو جاتی ہیں. ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدار کے مطابق ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر فاحتمل السیل، فاحتمل اٹھاتا ہے اس کو. ٹھیک، سیلو، سیل کس کو کہتے ہیں؟ سیل، ٹورنٹ. یہ جو according to their capacity, and the torrent carries rising form. اچھا جو اوپر جھاگ ہوتی ہے سمندر کے. ہاں صحیح ہے نا، زبد رابیہ. لیکن ٹورنٹ کا کیا، ٹورنٹ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ٹورنٹ کو آپ کہیں گے سیلاب. سیلاب کہیں گے، دیکھ لیتے ہیں. چلیں اس کو، ٹورنٹ کو. نسرین عرفان کیوں کال کر رہی ہیں؟ اوہو نوشین ایک منٹ کال کیجیے گا. نسرین، السلام علیکم نسرین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو میں لنک بھیج رہی ہوں آپ کو، آپ اس لنک پہ جوائن کر لیجئے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ نوشین رک جائیے. نسرین آ رہی ہیں، ان کو لے کر آنا ہے یہاں پر، ضروری ہے ان کا آنا انشاءاللہ. ایک منٹ. جرمنی. السلام صفیہ. وعلیکم السلام طارق، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا. وہ کہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں؟ ملک سے نہیں باہر؟ ٹریول نہیں ہو رہا، کہیں راستے میں تھے، ٹریفک
फंस गया तो जरा निकल पहुंच नहीं पाया, तीन मुंह में घर में आ गया कोई सी। तो इस वक्त नौशीन वो कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं। जी जी जरूर जरूर कंटिन्यू करें continue। हाँ, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक खातून ज्वाइन कर रही हैं और कॉपी लिंक इनको मैं इन कर लूं। शाइस्ता, नसरीन इरफान ज्वाइन करेंगी। थोड़ा सा अगर उनको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि वो अच्छा। ज्वाइन कर। राइट, नसरीन कभी ऐसा होता है ना कि वो माइक ऑन करना नहीं जानते, राइट। ठीक ठीक। सो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक, ओके नौशीन, तो हम टोरेंट का मतलब, टोरेंट को क्या कहेंगे? टोरेंट, TORRENT। स्ट्रॉन्ग, फास्ट मूविंग, अच्छा। जो सर्फ बन एक- जाता है ना। हाँ, जो लहरें उठती हैं फॉर्म के साथ, लाइक समंदर हाँ, में, उसको पता सही। नहीं क्या कहें, टोरेंट, लाइक लहरों का उठना, राइट। उठना, हाँ, वो झाग जो होती है ना उसके ऊपर, हम्म, जो उस लहरों की वजह से झाग पैदा होती है, उसका यहाँ पे शायद जिक्र है। अच्छा, उसके बाद ठीक। वापस युक़िदूना अलैहि फिन्नार, हम्म, फिन्नार इब्तिग़ाअ अहिलियतन औ मताअन सबात मिस्लुहु। अच्छा, और जो उठाती है वो भी युक़िदूना नहीं, नहीं, जब जलाता है, आग जलाती है इसको, यानी हाँ, ये अब दूसरी बात, दूसरी यहाँ तक तो वो उसका लहरों का जिक्र शुरू खत्म हो गया। अंज़ला मिनस समाए मान फसालत औदियतुन बिक़द्रिहा, यानी कि अल्लाह हाँ, सुब्हानहू तआला उस कदर के साथ ही भेजते हैं, लेकिन बट वही उसके लहरों के उठने का सबब बनती हैं, जो पानी की मकदार ज्यादा घटती और बढ़ती है। ठीक है, सही वमिम्मा, सही। जो भी उसकी लाइक साइंस पीछे होगी बिहाइंड, लाइक जो सर्फिंग वाले होंगे उनको ज्यादा पता होगा लहरें कहाँ से हाँ, उठती हैं, कैसे उठती हैं। वमिम्मा युक़िदूना, अब ये दूसरा चीज शुरू हो गया है। एंड फ्रॉम व्हाट दे हीट, हाँ, फ्रॉम, हाँ आग वो पे पकाए जाते हैं, हाँ वो जेवर आग जो से, पकाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये अब आग के बारे में बात हो रही है, राइट। एक आसमान हाँ, से पानी आ गया, दूसरा ये कि वह मिम्मा युक़िदूना देही हाँ, अलैहि फिन्नार, आग से जो गरम करते हैं वो, राइट, हाँ, इन ऑर्डर टू मेक करती, हाँ, ऑर्नामेंट्स, हाँ, जेवरात को, और जेवरात को बता, बनाने में। हाँ, तो और ये, बता, हाँ, हम्म, या जो बता कहते हैं कि माल, जैसे कीमती चीज, ज़बदुत मिस्लुहु, ये मताइन या यूटेंसिल्स, बर्तन, बर्तन, ज़बदुत मिस्लुहु, जेवरात और उसकी भी, बर्तन, राइट। हाँ, जो पकाए जाते हैं आग पर हम्म, और साफ करने के लिए। और कज़ालिक का यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसी तरह अल्लाह ताला मिसाल बयान करते हैं हक और बातिल की। हम्म, अम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअन, यानी जो बेकार चीज होती है वो तो चली जाती है, वो तो उड़ जाती है। वो अम्मा मा यरफ़उ नासा, और जो लोगों के फायदे के लिए होता है, फयमकुसु फिल अर्द, तो वो जमीन पे जम जाता है। हम्म, जिस तरह इसकी मिसाल ऐसी लिखी थी, जब आप सोने को, चांदी को प्योर करने के लिए जब आग पर पकाते हैं वो लोग, तो ऊपर झाग आते हैं, तो वो झाग जैसे निकाल के जब फेंक देते हैं, प्योर चीज होती है वो नीचे रुक जाती है। नीचे रुक जाती है, सही बात, राइट। तो इसी तरीके से कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान करता है। नाइस, बट यानी ये डिफिकल्ट वाली मिसाल हाँ, है। डिफिकल्ट है ये, कि जिस तरह इंसानों में भी यही चीज है, इंसानों में से भी ओह जो या, जम जाते हैं, जो उस चीज पे क्या कहते हैं उसको, अ, आप उसको जो कहिए, जिनके अंदर हाँ इस्तिकामत होती है, हाँ, जो फर्म होते हैं अपनी उसमें ना,
تو وہ جب جاتے ہیں چاہے جو بھی حالات ہو کچھ بھی ہو وہ پھر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. صحیح ہے. اور پھر وہ اور وہی چیز لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے. پہنچاتی ہے. اور مطلب ہاں لیکن اس کے ایک نیگیٹو تو نہیں, لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ لائک اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ٹیسٹ میں جو پھر جو فلٹر ہے نا ٹیسٹ تو آخر میں جو جھاگ ہوگی وہ تو پھر وہ دوزخ میں ہی چلی جائے گی. جو اصل مال ہوگا وہ پھر جو وہ تھوڑا ہوگا. اگر چاندی سونا بھی پکا رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی مٹی کو پکانے کے بعد آپ کو 1 گرام سونا نکلے گا. رائٹ. تو وہی بات انسانوں کے ساتھ ہو جائے گی. 1000:1 کا ریشو جو ہے لائک وہ کافی چھوٹا ریشو ہے اگر دیکھا جائے. 1000 میں 1 یہ حدیث کے مطابق ہے. تو ہے تو مشکل, لیکن یا لائک جس طرح آپ نے ایکسپلین کرا اس سے آئیڈیا آ گیا. کیونکہ آج دنیا میں بھی دیکھیں نا حق پہ جو چلنے والے لوگ ہیں نا آپ کو ہمیشہ کم ہی نظر آئیں گے. بہت کم, ہمیشہ بہت کم, بہت لوگوں کے ساتھ بہت کم تعداد رہی ہے. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 950 سال انہیں تبلیغ کی تھی اور اس میں سے صرف 70 یا 80 لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. 950 سال ایک بہت بڑی لمبی طویل ان کی تبلیغ تھی. اس میں اتنے کم لوگ تھے. تو اب ابھی بھی ہم دیکھیں تو ابھی بھی ہمیں بہت کم لوگ حق پر اور سیدھے راستے میں نظر آئیں گے, لیکن ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے. لیکن جو حق پہ ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں نا, تو کچھ لوگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی تو فائدہ دیں گے. دے گی فائدہ. لیکن اگر ہم حضرت نوح کی طرف نہ جائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کیے تھے لوگوں نے وہ تقریباً 13 سال کے بعد صرف 200 سم تھنگ لوگوں نے ہجرت کیا تھا. 300 بھی نہیں تھے وہ پورے. تو 13 سال بہت ہوتے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی لائک قریب کا عرصہ ہے, لائک 1000 سال پہلے کی بات ہے, 1400 ایئرس پہلے کی بات ہے. تو اتنا دور نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو اگر 950 سال سمجھنے میں اس کو گریسپ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زندگی بہت ہی لائک جو مکن سیرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ سوچ کے یہ ہوتا ہے کہ لائک ان لوگوں کے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لا پا رہے تھے. کیسا کتنے اس کی بات ہے, اتنے انفارچونیٹ لوگ ہوں گے وہ جو مرے ہوں گے کفار. رائٹ. So yeah. تو طارق آپ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ کافی نوشین نے کافی بڑی آیت کی ہے اور کافی ہیوی لوڈڈ تھی, لائک سمجھ کے لحاظ سے تھوڑا سا اس کو مشکل سمجھنا تھا. جی تو ان کو کرنے دیں, پھر میں کر لوں گا ایک آیت آج میں کر لوں گا اس کو. ٹھیک. تو نوشین آپ 18 بھی شروع کر دیں. چلے, کیونکہ بڑی ہے لیکن رو میں ہے تو اچھا لائک اس کا جو سبق ہے وہ لائک سمجھ ہے وہ اچھی ہے. تو اس میں بہرحال ایک بار اس کی ورب کو ایک بار وہ کر دیں دوبارہ ہائی لائٹ. انزلہ جو تھا ورب تھا, فارم 4 تھا. سما فصالت جو بہنا, فصالت یہ ناؤن ہے. اودیا وادی کو کہتے ہیں بے قدرہ کے مطابق. احتملا رائٹ اٹھانا. السیل تو ناؤن ہو گیا. زبدن جو فارم ہے, زبدر رابیہ, رابیہ کا کیا مطلب تھا؟ رائزنگ, اٹھنے والی فارم. رائٹ. اوکے. ٹرنٹ یعنی کہ لہروں کے اٹھنے سے جو فارم بنتی ہے. ومما یوقدون, اور اس کے بعد جو وہ گرم کرتے ہیں. یوقدون کس سے آیا؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا یوقدون کا؟ وقدہ گرم کرنا. وقدہ تو گرم کرتے ہیں. ہاں گرم کرتے ہیں آگ میں. ابتغاء تو کس سے آیا؟ باغی آیا, تلاش کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے آرڈر ٹو میک.
تلاش کرنا، بنانا، بناتے ہیں. ہلیتن زیورات، ہلیا زیورات، متا برتن، زبدن اور پھر ان کی جو فارم رہ جاتی ہے اگر زبدن اینڈ زبدن. ٹھیک ہے. مثلہ کذالک یضرب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دیتا ہے حق اور باطل. اما اصل مسئلہ جو تھا سکھانا، سوری مسئلہ کہہ رہی ہوں، اصل بات جو سکھانی ہے وہ حق اور باطل کی. کس سے؟ فارم سے. چلے گڈ. فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو زبدو جو ہے واپس فارم آ گیا. فَيَذْهَبُ کا مطلب چلی جاتی ہے. ذہابہ سے. ہاں، جفان اس کم بن کر، وَأَمَّا یعنی کہ بیکار چیز بن کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ناس، and as for what benefits mankind، وہ فَيَمْكُسُ وہ رہ جاتا ہے. رائٹ. انسانوں کے لیے بھی ایسی ہے، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، جو کام والی چیز ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. اینڈ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہا ہے. تو واقعی لائک ڈے ٹو ڈے مثال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. رائٹ. ان دا اینڈ ماشاء اللہ اٹس اے گڈ آیا، ویری گڈ آیا. آگے. اچھا. للذین استجابوا لربہم الحسنی. کون سی صورت ہے؟ ایکسکیوز می، سورہ رعد. کون سی صورت ہے یہ؟ سورہ رعد آیت نمبر 17. اوکے. ہاں اوکے. اچھا. نسرین آ پھر اس گئی کے ہیں؟ بعد جی نسیمہ جی ہیں. چلیں. السلام علیکم نسرین. چلیں شروع ہو جائیں. للذین اچھا. ان لوگوں کے لیے استجابو جو استجاب کرتے ہیں، یعنی استجاب کا مطلب جواب دیتے ہیں. ہاں، جواب دیتے ہیں، ریسپونڈ کرتے ہیں. یعنی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اپنے ربہم الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا. جو ریسپونڈ کرتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں، جو لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آگے. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اور وہ لوگ جو حکم نہیں مانتے ہے نا، لو ان ان کے لیے، بے شک لہم ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، نہیں صحیح غلط والذین لم یستجیبوا، صحیح ہے کہ جو لوگ حکم کی فرمانبرداری نہیں کرتے، ہاں نہیں ریسپونڈ کرتے اللہ کے حکم کے جواب میں. اللہ ان سے کہہ رہے، اللہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں نا، یہ کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو. اور ایک ہیں جو جواب کہہ دیتے ہیں لبیک، ہم عبادت کرنے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ایک جو ہے وہ سنی انسنی کر رہے ہیں. یعنی کہ قرآن اگر پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھا نہیں ہوا ہے، لیکن قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اسپیچ ہے. رائٹ. اور وہ لائک قرآن کے تھرو لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کمیونیکیشن کا مین ہے. بیکاز لائک ایک نارمل انسان ہر کوئی موسیٰ تو نہیں ہو سکتا نا. رائٹ. تو قرآن از دا کمیونیکیشن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور اس میں ہمارے پاس اللہ کا سوال، اللہ کا حکم اور بندوں کا جواب. رائٹ. تو جو لوگ جواب دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ان کو پہلے حسنہ کہہ دیا گیا، ان کو بھلائی مل جاتی ہے، خیر مل جاتا ہے. جو لوگ جواب نہیں دیتے، اب ان کا کیا ہو رہا ہے؟ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، کہتے کہ ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی دیا اللہ نے، ومثلہ اور اس کے جیسا اور بھی، معہ لافتدوا بہ، تو وہ اس کو بدلے میں دے دیں گے. لافتدوا بہ، وہ سب کچھ اس کے بدلے میں دیں گے. اولئک لہم سوء الحساب، لیکن ان کے لیے برا حساب ہے. یعنی کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے پاس ہے، اگر وہ سارا کچھ دے بھی دیں گے یا اس سے زیادہ بھی لا کے دے دیں گے، پوری دنیا بھی اٹھا کے دے دیں گے، تو چونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی تھی، تو وہ ان کے تجارت کیسی ہوئی؟ بہت ہی گھاٹے کی تجارت ہو رہی ہے.
صرف اللہ اچھا کی ایک وہ حکم سن لینا اینڈ یو وڈ بی جسٹ گیٹنگ لائک آپ کو نہ پے کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, صرف اللہ کی بات ماننی ہے, رائٹ. صحیح. اچھا پھر وہ بھی وہاں جہنم ان کے لیے جہنم ہے ان کا ٹھکانہ, وہ بھی سلمیحات اور بہت بری جگہ ہے. بہت ہی بری جگہ ہے. اینڈ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی the creator of the Jahannam, the creator of the human being, right? جو ہم اپنے آپ کو ہیومن سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لائک پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں, like we are just like the small tiny creator of Allah subhanahu wa ta'ala, and اس کریٹر کا خالق ہمارا, یعنی کہ ہمارا خالق, ہمارا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جہنم ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. بٹ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن لو, میری بات مان لو. I am so kind, I am so loving, I'll give you everything, right? Everything bigger than that. سب سے چھوٹا, سب سے آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا گھر اس زمین سے بڑا ہوگا حدیث کے مطابق. جی اس زمین سے 1000 گنا. ایگزیکٹلی. سو اور کیا چاہیے انسان کو, صرف ایک بات سننی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جیسے گڈ آیا. اینی سوال نسرین, کوئی سوال؟ نہیں, اللہ کا شکر, کچھ سوال نہیں, تو سیدھی سیدھا سا بات ہے, اچھا کرو اچھا ملے گا, برا کرو برا ملے گا. چلے ماشاء اللہ. اینڈ آج ویلکم ٹو نسرین. اب بہت مزہ آئے گا کیونکہ نسرین بہت اچھے اچھے سوال کرتی ہیں, رائٹ؟ اچھا نہیں بھائی, پہلے سے پریپئر ہو کر میں تو شاید کر لوں. انشاءاللہ. ابھی آپ پریپیئر نہیں, آپ کو ہم نے سننے کے لیے بلایا ہے, آپ سنیں. دیکھیں ماشاء اللہ نوشین دیکھیں گرامر کے ساتھ کر رہی ہیں, ان کو سارا پتا ہے کہ یستجیبو استجابو یہ کیا ہے. نوشین یہ استجابو تو جواب دینا, یعنی کہ وہ ورب ہے. کون سی فارم ہوگی؟ 8ویں 10ویں فارم ہوگی, 10ویں فارم ہوگی. 10ویں فارم ہوگی. استجابو یعنی کہ بہت سارے لوگ جو جواب دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے بارے میں. اور یستجیبو جنہوں نے دیا, جنہوں نے جواب دے دیا اور سن لیا, رائٹ. اور یستجیبو اور جو سنتے نہیں ہیں, رائٹ. کسی نے ایک بار بھی جواب دے دیا تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے ہیں نا, رائٹ. لیکن اس وقت پریزنٹلی جو نہیں سن رہے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, and then وہ سارے کے سارے ان کے پاس کیا ہے. تو استجابو یستجیبو یہ 2 لفظ ہی ہیں اس میں. اور کوئی ہے, اور کوئی ورب ہے؟ اور نہیں, اور کوئی میرے خیال میں ورڈ نہیں ہے. اور نہیں, ورب نہیں. صحیح. تو استجاب تو اتنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں ورب, ابھی تک ورب پہ ہی ہم فوکس کر رہے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو پوری آیت میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ صرف ایک ہی ورب ہے. ایک ہی ورب کی 2 مختلف فارم ہیں, یعنی کہ ایک ماض ہے ایک مضارع ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اتنا گرامر بھی مشکل نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. ایک مثلہو معہو لفتدو, یہ بھی ہے. افتدو رائٹ, افتدو دینا. بدلہ, اس کا مطلب بدلہ ہے. رینسم دینا, یعنی کہ جب اس سے چھوٹنے کے لیے, عذاب سے چھوٹنے کے لیے, اگر اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رینسم انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں کیا؟ تاوان. ہاں, تاوان کے طور پہ اگر وہ سب کچھ بھی دے دیں گے تو پھر بھی ان کے لیے برا حساب ہے, کیونکہ پھر تاوان کام نہیں آئے گا. صرف بات سنو, اللہ سبحانہ تعالیٰ مال سے نہیں, وہ صرف بات سے عبادت کرو, بس that's it انشاءاللہ. ٹھیک. تو طارق آپ کون سی آیت پر ہیں؟ سورہ نساء کی 43 ہے. سورہ نساء پہ جاتے ہیں. 43. اچھا, یہ بیسیکلی نماز سے متعلق ہے. تو میں صرف پہلے
پہلی ایک آدھ لائن ہی کروں گا, باقی تو وہ باقی کے متعلق ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں, لیکن جو پہلا جو ایک جملے ہیں وہ ذرا امپورٹنٹ ہے کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون. میں یہاں تک رہوں گا, اب آپ اس کے حساب سے چلیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اے ایمان والو, تقربو ورب ہے, ٹھیک ہے, اور فارم 1 ہے, اور اس کا مطلب ہے تم قریب جاؤ, لیکن لا لگا ہوا ہے تم قریب نہ جاؤ, مت جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک. صلاۃ نماز یا جو ہم صلاۃ اس میں ہے, انتم اس حال میں کہ تم سکرا, نے یہ ہے, ہاں یہ سکرا, یہ ہے ایک امپورٹنٹ ورڈ. اچھا, عموماً جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ناؤن ہے, سین کاف رے اس کا روٹ, لیکن اس ورڈ کی وجہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, شاید آپ کو بھی اب آ رہی ہے صحیح؟ ہاں اب صحیح آ رہی ہے. میرے خیال میں پھر ڈراپ ہو گیا آپ. اچھا نہیں, اچھا, سین کاف رے اس کا روٹ ورڈ ہے. جی, ٹھیک ہے, عموماً ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے, مطلب اس میں یہ ہے کہ نشے میں ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کا دوسرا یہ ہے کہ ایسی حالت میں کہ جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے, مطلب انسان کوئی بات عقل سے نہ سوچ رہا ہو. اچھا, یہ اکثر جو ہوتی ہے یہ کوئی جیسے کوئی نشہ آور چیز پینے سے بھی ہو جاتی ہے, اور یہ کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان بہت شدید غصے میں ہوتا ہے تب بھی اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عشق مزاجی کے بھی اس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, تو اس میں بھی اس کو بھی سکر ہی کہتے ہیں. اچھا, قرآن میں سکرات الموت بھی آیا ہے, مطلب موت کی بے ہوشی کا بھی ذکر آیا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ موت سے پہلے سکرات کی حالت میں انسان چلا جاتا ہے اکثر. ٹھیک. تو ٹھیک, اچھا, یہاں بیسیکلی جو اس میں جو میں سمجھاؤں, جو ہمارے یہاں اکثر تصاویر میں اس کو نا کنفائن کر دیا ہے کہ صرف نشے کی حالت میں انسان ہو تو وہ نہ جائے کہ اس میں, لیکن جو کچھ علماء ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو مدہوشی ہے یا جو سوچ سمجھ آپ کی عقل پہ پردہ پڑ گیا, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز پی ہو. بہت سارے سرکمسٹانسز بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوئے ہوتے ہیں فار ٹائم میں. مثلاً آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے آپ سو جائیں کیونکہ یا آپ غصے میں ہیں, یا بہت غصے میں ہیں, اور حد سے انتہا تو یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے, کھانا تیار ہے, تو پہلے آپ کھانا کھا لیجئے اور پھر جا کے نماز پڑھیے. ٹھیک, تو that's a good point. ہاں جی, آگے بولیے آپ. اچھا, تو اس میں اچھا اس کے پاس ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تم جان لو, تعلمو تم جان لو جو تم کہتے ہو. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نماز میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں, نماز صلاۃ پڑھ رہے ہیں, وہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. یہ ایک بہت ہی جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم اکثر نماز مطلب پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں اور پورے اخلاص پڑھ کے کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. بہت سے جب خاص طور پہ جب مساجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی دفعہ تو جو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں وہ ایسی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے شاید یاد ہی نہیں ہوتی ہیں ہمیں.
پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن اگر آپ اپنے جو آپ کے کولیگز ہیں یا آپ کے جو استاد ہیں ان سے پوچھیں گے بھئی یہ ایسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تم لوگ عربی کیوں نہیں سیکھتے ہو. پھر میں اس سے ڈسریسپیکٹفل ہو جائے گا کہ میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ عرب ہیں لیکن میں اب عربوں کے ساتھ اٹھ رہی بیٹھ رہی ہوں, ان لوگوں کو تقولون کا مطلب نہیں پتا. تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ عرب تھے, آپ لوگوں نے کیا کیا عربی کو کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ صرف یہ سیشن کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ لائک آپ لوگوں کا سفر کتنا پرانا ہے, جیسے نوشین ہے ماشاءاللہ ان کا سفر 17 سال پرانا ہے, ٹھیک ہے, میرا سفر نیا ہے, لیکن میں اتنے کم سفر میں لفظوں میں تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہونے لگ گیا. ٹھیک, تو کل ہی میں ایک اسکول کا ٹیسٹ دے رہی تھی, اس کا نام ہے رباط, وہ US میں ہے, لیکن انہوں نے ایویلویشن کیا. تو ایویلویشن میں انہوں نے مجھے تقریباً 4 ٹیسٹ دیے. 4 ٹیسٹ کے بعد ان کا ایک بگنر لیول ہے, ایک بگنر لیول میں 3 لیول ہیں, پھر انٹرمیڈیٹ میں 3 لیول ہیں, پھر ایڈوانس میں 3 لیول ہیں. تو مجھے انہوں نے 4تھے نمبر کا لیول دیا. سو میں آئی واز ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ میں صرف یہ کر کے جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں اس پہ کر کے میں 4تھے لیول میں پہنچ گئی. سو اٹ مینس کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ٹھیک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کتنا سفر ہے. طارق آپ بتائیں, لیکن آپ کی پہلے سے نالج ہے ماشاءاللہ, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارا سفر 1 سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا, یعنی کہ سب جو سارے میرے گروپ ہیں 1 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو 1 سال کے اندر اتنا سیکھ جانا, لائک واٹ ایور آئی نو رائٹ ناؤ, آئی ایم سو پراؤڈ اینڈ لائک اللہ اور ہمت دے, اور شکر گزار, اللہ کے شکر گزار, شکر, اللہ کا شکر, یا پراؤڈ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, اللہ کا ہاں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں اتنا بھی آتا ہے, رائٹ. تو مسئلہ کہنے کے بعد یہ شائستہ ہیں, شائستہ کنفرم کریں گے. شائستہ ابھی آپ یہ پریزنٹ کر رہی تھی, شائستہ دوسری کلاس میں, اور یہ کہہ رہی تھی یہ آسان ہے, رائٹ. اور اللہ آسان کر دیتا ہے نا, اللہ آسان کر دیتا ہے. اور وجہ کیا ہوئی کہ ایک اسٹیپ ہم نے لے لیا کہ ہم سیکھنے کی طرف لگ جائیں, اور زیادہ نہیں سیکھ رہے ہم, لائک 2 گھنٹہ پر ویک. سو 2 گھنٹہ پر ویک میں اگر ہمیں تعلمو کا مطلب پتہ چل گیا, تقولون کا مطلب پتہ چل گیا, تقربو کا مطلب پتہ چل گیا, تو لائک سکارا آج آپ نے سکھا دیا. تو وی آر لرننگ ایوری ٹائم ون تھنگ. اور پھر جب امام پڑھے گا, اب آپ جب آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, میں بند کر لیتی ہوں کبھی کبھی 10 رانگ پہ, لیکن میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ سو کے وہ بھی بند کر لیتے ہیں. اٹس جسٹ لائک اٹ میکس اٹ مور خشوع, بٹ لائک بند نہیں کرنا چاہیے آنکھیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے آیات پر تو اب آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, رائٹ. جی ہاں, لیکن صحیح ہے, لیکن یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, جی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم مطلب اگر نیند کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو تو صلاۃ کی طرف نہ جاؤ. مطلب اگر آپ مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں یا آپ کہہ کیا رہے ہیں یا سن کیا رہے ہیں, تو وہ یا ایھا الذین, تو یہ میرے خیال میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے گروپ کے لیے, اور جو بھی ہے جو بھی آپ کنوے کرتی ہیں ان کو, کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں جتنا آتا ہے کم ہے, اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور سمجھنا ہے, پورا سمجھنا ہے, پورا قرآن سمجھنا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا تو کہنا چاہیے. ایکسکیوز می, ایک کوسچن ہے کہ نا جب وہ نماز جہری پڑھتے ہیں تو نہ تو اس میں کچھ بولتا ہے نہ کچھ, بس ہم فالو کرتے ہیں, اوپر جھکنا اٹھنا نہیں ہم سنتے نہیں ہیں, نسرین, چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہو, غصے میں ہو, کچھ بھی ہو. نہیں, وہی طارق کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں اور نماز جہری بھی پڑھ رہے ہیں آپ, تو پھر آپ امام کی جو نماز جہری بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو امام کہہ رہا ہوتا ہے اس کو غور سے سننا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا جو وہ بولتے ہی نہیں, امام تو بولتے ہی نہیں نا, بس ہم صرف سجدہ کر رہے, اٹھ رہے, بس نو, امام نہیں بولتے تو سورہ فاتحہ آپ کو بولنی ہوتی ہے, ورنہ آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی. آپ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں.
جی آپ خود پڑھ اس رہے میں تو ہوتے ہیں. اختلاف ہے نا, اس میں تو اختلاف ہے دو. اختلاف ہے تو آپ کو ہاں آپ کو اس کو مزید وہ کرنا ہوگا. خیر میں نے اس اختلاف کے بعد اپنی نماز کو اگر آپ نے نہ پڑھا تو انویلڈ ہو جائے گی, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں, رائٹ. ہاں ہم تو پڑھ رہے ہیں, ہم تو اس لیے ہاں پڑھ رہے ہیں کہ سمتھنگ نتھنگ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو تو پڑھ لیں, چلو ہو ہاں جائے گا. کچھ ہاں علماء اس کو کہتے ہیں نہیں پڑھو, کچھ کہتے ہیں پڑھو نا. تو ہاں تو وہ کسی چلے نے وہ تو ایک یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا, لیکن آپ کو تاریخ کی بات تو سمجھ آئے گی نا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اور جو امام پڑھ رہا ہو اس کو بھی اگر ہم خاموش ہیں تو ہمیں اس کو سن کے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں, لیکن سورہ لیکن ایک فاتحہ تو بات ہے کہ جب ضروری ہے. اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر منع کر دیا, بس یہ بات کو فالو کر لو. ہاں یہ بات, ہاں کہ اللہ نے کہا کہ ما تقولون, کہ نہ کرو. لیکن میں جو طارق آپ کے پوری ایکسپلینیشن سے تھینک یو, لائک میں بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آئی ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اگری کریں گے کہ نہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جہالت کے نشے میں بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنی جہالت کو؟ ہاں میں تو بالکل کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں, گڈ. سو جہالت کا نشہ, جہالت کے نشے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے بھائی. اور اس پہ شاید یہ بھی آیات میں ہے نا کہ آپ کو جو برے جو اعمال ہیں وہ بھی خوشنما کر کے شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں آپ کے اعمالوں کا. تو اسی لیے بعد میں کوئی ہلکا سا بھی نیک کام کر کے انسان اپنے آپ کو زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ بہت غلط ہے. صرف اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر کسی کو مدد کرے تو اس سے شکریہ کا بھی ہمیں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شکریہ کرے, اس کو شکریہ بھی نہیں مانے. ہاں اتنی سخت نیت کرنی چاہیے کہ کسی کی اگر آپ کوئی مدد کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے. ٹھیک. یہ ایکچولی باقی تو جو ہے وہ پاکی ناپاکی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. تو جی تو بس یہ تھا کہ پہلا جملہ جو ہے اس کا کہ جی نماز, مطلب یہ میں اپنے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن طارق آپ کو ذرا اور لگ رہا ہے, لیکن نوشین اور باقی خواتین ہیں اور اسپیشلی بچوں کے لیے. نوشین میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ولا جنوبن, لائک جنابت کی حالت میں آپ نماز نہ پڑھیں, غسل کریں, رائٹ؟ تو ہو یہ رہا ہے, لائک آئی نو اٹس اے مکس سیشن اینڈ اٹس آڈ سچویشن, بٹ اللہ ول قبول باقی لوگوں کے لیے, کہ بچے جب شادی کر رہے ہوتے ہیں ابھی نئی, رائٹ, اینڈ دین کہ نہانا نہیں ہے, صبح نماز کو مس کر دیا, رائٹ. وجہ یہ دے رہے ہیں کہ نہانے سے لائک دوسرے لوگ شک کریں گے, وہ کریں گے, لائک دیٹس اے حلال تھنگ, رائٹ. لائک آپ کیا نماز مس کر سکتے ہیں اس حالت میں؟ لائک نماز مس کرنے کا تو آپ دیکھیں سب سے بڑی جو ہم وہ بھی جہالت کی بات ہو رہی ہے نا, ہم اپنی بیسک نالج بچوں کو نہیں دے رہے, جو کہ مطلب شادی سے پہلے جب بچے شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بیسک نالج ہم نہیں کر رہے, یعنی پاکی ناپاکی سے لے کے جو فرائض کی ادائیگی ہے وہ ہمیں بلوغت سے لے کے اور اینڈ, یعنی جب ہم مرنے سے پہلے تک ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور خاص طور پہ نماز کو دیکھیے کہ نماز جو ہے نا حالت, اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھیں, اس وقت تک پڑھنی ہے جب تک کہ آپ ہوش میں ہے, آپ کی معاف نہیں ہے. اور یہ ہم بچوں کو کتنا زیادہ بتانے کی ضرورت ہے. ہاں تو ہم ان کو شادی کی رائے ہنی مون پہ بھیج دیتے ہیں بچوں کو, بٹ لائک none of them اپنے شادی کے پہلے دن نماز کے جو فرض ہے اس کو مس کر دیتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ بس ہمیں کیوں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرم نہیں محسوس کیا اس آیات کو دینے سے, رائٹ؟ جی تو ہم اپنے بچوں کو بتانے میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ بالکل یہ بیسک نالج آپ کو دینی ہے, اس سے پہلے دینی, تاکہ بچے اس چیز کو سمجھیں. اور بلوغت کے ساتھ ہی بچوں کو یہ, اب آپ دیکھیں آپ جہاں جیسے آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, وہاں پہ کتنا زیادہ بچوں کو اسکول لیول پہ ہر چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے نا, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نالج مطلب ارلی نالج دے رہے ہیں ان کو, اتنی بھی نہیں دینی چاہیے. لیکن ہم تو بیسک نالج بھی نہیں دے رہے جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہمیں دینا چاہیے ان کو.
हाँ, और वो क्योंकि हम ज्यादा उनको बेहतर है वैसे ही कि नमाज के लिए नहीं बोलते और छोड़ देते हैं, नहीं and then like I mean they are missing like I don't know प्राइस छोड़ रहे हैं। तो ये प्राइस चीज का छोड़ हमें रहे हैं। सोचना बिल्कुल कि लड़का है, बच्चा है, तो चाहे वालिद करें उसको, वालदा उसको करें, जी यानी कोई ना कोई इसको ट्रेन करे जरूर, बेटा और बेटी एग्जैक्टली दोनों के हाँ लाजमी ये चीज है। और मुफ्ती मेंक भी इसको बड़े लाइक आई मीन ही ओपनली टेल्स लाइक ओके शेख हमने नमाज नहीं पढ़ा बिकॉज एवरीबडी व्हाट दे वुड थिंक लाइक हाँ इट वुड बी रिवील दैट व्हाट वी डिड इन द नाइट राइट सो मुफ्ती हाँ मेंक का नहीं वो सुन लीजिएगा जो भी सुनना चाहे जो लाइक आई मीन लाइक दिस हाँ इज बहुत अच्छी तरीके से वो भी वो उन्होंने करते हैं भी माशा समझाया है राइट जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो मेरे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को मैं जरूर I still tell जरूर, them that this is important right बिल्कुल so ठीक उसके बाद हाँ उसके बाद तो I don't आसिया, know जी अच्छा इसी तरह ना जो नेल पॉलिश के ऊपर भी बहुत जी बहुत हाँ तो नहीं लगानी चाहिए हाँ हाँ नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अक्सर मतलब ख्वातीन लगाती ही हैं शादी ब्याह के खास तौर पे मौके पे। जी तो इत्तेफाक से एक इजिप्शियन आलिम ने या जो भी उलमा थे उन्होंने इन्हीं तरह की आयतों के बेस पे कहा था कि अगर आप मतलब नेल पॉलिश लगाने से पहले वजू कर लें और बाद में फिर आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर दोबारा अगर वजू भी कर सकते हैं मतलब बाद में तो वो कर सकते हैं। तो ये मैंने सुना है, ठीक है, लेकिन ये कि मैं उस पर कोई ज्यादातर वो कर नहीं सकता कोई कमेंट, वो लेकिन नहीं ये नहीं मैंने ये सुना था। देखिए नहीं ये तो मतलब वो नेल पॉलिश के जरिए आपका पानी वहाँ पहुंचता ही नहीं है, तो फिर नहीं है वजू नहीं होगा आपका, हाँ वजू नहीं होगा। वो आप तो अगर निकाल ये है के कि कर वो सकते हैं हाँ हाँ आप उसके बाद यानी कि हाँ आपने वजू किया, नमाज पढ़ ली तो ठीक है, ठीक है, आपने उससे पहले लगाया, लगाने से पहले वजू कर लिया, फिर आपने लगा लिया और नमाज पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अगर फिर आपको दोबारा दोबारा वजू वजू करना करना पड़े तो उतार के आपको करना दिखाना, पड़ेगा और अब तो हाँ खैर वो पील ऑफ वाली भी आ गई है कि आप उसको फौरन पील ऑफ करके और पील ऑफ कर अपनी लें हाँ हाँ इस तरह हाँ कर रहे इस अपनी पे मुफ्ती मेंक की भी बड़ी वो है कि लोग है ना नोल पॉलिश लगा लेते हैं उसके बाद वजू को रोक के रखते हैं हाँ और उसके बाद वो कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अब गैस पता नहीं आपके कहाँ कहाँ जा रहा है, दिमाग तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, बहुत ही मेड मी, मैंने शाइस्ता को भी सुनवाया था, रिमेंबर शाइस्ता नेल पॉलिश वाला हाँ हाँ हमने भी डिस्कस किया था ना। yeah no these are all things जो कि डिस्कस करनी चाहिए घरों में बिल्कुल क्योंकि ताकि बिल्कुल, बच्चों और को बच्चियों को मैं नहीं समझती कि उसके होता है। हाँ कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको ना ही लगाएं। तो नौशीन आगे की आयत को आप जरा कंटिन्यू कर दें, जनाबत वाली हमने कर ली, व इन कुंतुम मर्दो अला सफरिन, आगे आप कर दीजिए। तुम बीमार हो और अगर तुम सफर में हो या तुम में से कोई रफाए हाजत करके आए या तुमने औरतों को छुआ हो, फलम तजिदु, फिर तुम ना पाओ मान पानी, फतैया ममू, तो तुम तयम्मुम कर लो सईदन तय्यबन, यानी पाक मट्टी से, फमसहू, और मसा करो भी वजूहिकुम, अपने चेहरों को धो, वैदीकुम, और अपने हाथों को धो लो, इन अल्लाह काना अफूवन गफूरा, सॉरी फमसहू, हाँ जी, मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का, इन अल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला है माफ करने वाला और गफूर बख्शने वाला। हाँ इसी के साथ ही तयम्मुम की जी जी बोलिए बोलिए जी जी अगर पानी ना ले तो आप तयम्मुम कर सकते हैं जी, और तयम्मुम का तरीका यहाँ बता दिया गया कि अपने चेहरों का मसा करो और पाक मट्टी से अपने हाथों का मसा कर लो तो वो काफी हो जाता है। तो इसी वो कौन से सहाबी थे जिनके जंग अहद में जब वो गए थे तो उनको हजूर अकरम ने एक शहीद को गुस्ल नहीं देना होता, राइट, शहीद जो है उसको गुस्ल देना नहीं होता, लेकिन एक शहीद वो कौन थे जिनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे थे, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी लोगों से पूछा कि फरिश्तों ने गुस्ल दिया था ना, फरिश्तों ने तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इन सहाबी को क्यों गुस्ल दिया जा रहा है, फरिश्ते क्यों गुस्ल दे रहे हैं। हाँ वो हजरत हंजला थे
اور کون وہ تھے؟ حنزلہ. اوکے. حضرت ہاں حضرت حنزلہ ان تھے اور کی یہ شادی مطلب ہوئی کہ تھی. ہاں شادی ان کی شادی جی ہوئی تھی اور بغیر غسل کیے ہوئے وہ جہاد کا حکم جنگ میں کیا شریک تھا. کرنے چلے، یعنی کہ فوری طور پہ ہاں آیا تھا تو وہ شریک ہونے چلے گئے تھے، بٹ فرشتوں نے ان کا ٹیک کیئر کر لیا. یعنی اس کے ٹھیک. بعد ان کو فرشتوں نے غسلی So that's غسل is so important, right? بالکل. So but نماز is also important اور وہاں تو شہادت تھی، رائٹ؟ تو شہید باقی شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، but he needed a special غسل. So that's a hadith as well. That's a beautiful, like جنگ احد پڑھتے ہیں تو آپ اس میں وہ والا واقعہ ضرور پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ کو کہتے ہیں نا قتل کر دیا تو یہ شہید ہو گیا، تو پھر ان کو غسل نہیں دیتے، ان کو تو دیتے ہیں سب. ان کو ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس لیے دے تو دیتے ہیں. نہیں، وہ جنگ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جو جتنے لوگ مرے تھے وہ شہید they are اس سے پاک ہیں، رائٹ؟ ان کی باڈی میوٹیلیٹڈ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں ڈال دیا قبر میں بغیر ان کو غسل دیے ہوئے، رائٹ؟ شہید ہو کے اسی میں جو جنگ وہ احد زمانے جو جنگ میں ہوئے تھے ان کے زمانے میں، جنگ بدر وغیرہ میں، بس اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر فار ایگزامپل اگر ہمارے بارڈر پہ بھی کچھ فوجی شہید ہوتے ہیں، دین اگر ہمارے پاس وہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اینڈ کیونکہ مسلمانوں میں یہ مسئلے دیکھ لیجیے گا، ظاہر میں تو عقیدہ کی میری نالج نہیں ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں اسی وقت ان کو بم لگائے شہید یا کو غسل ہی نہیں دیتے تو یہ چیز، ہاں آپ دیکھ لیجیے گا. آئی ڈونٹ غسل تھنک ہی نہیں کو دیتے غسل، کیونکہ جنگ احد میں نہیں دیا تھا. تو اگر وہاں پہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر، رائٹ، پتا نہیں. تو ان کو حنزلہ بہت ہی شہید ہوتے ہیں. حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرشتے غسل دے رہے تھے. سو ایک صحابی تھے جن کو وہ تو ایک فرشتوں نے اعزاز ہو گیا نا، فرشتے دے رہے ہیں، وہ تو ان کو ایک وہ اعزاز ان کی مل رہا ہے وجہ کہ تھی نا، فرشتے دے کیونکہ رہے ہیں. وجہ تھی باقی لیکن لوگ جو تھے وہ پاک تھے اپنے، لائک وہ ان کو اس لحاظ سے فرشتوں نے ان کو مزید پاک کر دیا، رائٹ؟ لائک آئی مین وہ شہادت ہوئے، بٹ لائک ہی واز گوئنگ ان فرنٹ. شہید جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاتے ہیں، رائٹ؟ سو یو ہیو ٹو بی ان دا پاکی کی حالت، رائٹ؟ ناپاک نہیں جا سکتے نا، مرتے ہی نہیں، مرتے ہی چلے جاتے ہیں وہ سامنے، رائٹ؟ سو ہی واز دا ون اونلی ان کو غسل دیا جا رہا تھا. اینی وے اٹس انٹرسٹنگ، جتنا آپ اسلام پڑھتے ہیں یو لرن نیو تھنگس انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد آپ کی کون سی آیت ہے طارق؟ آج ایک ہی کرنی ہے نا، اور کوئی سوال؟ ایک کرنی ہے صفیہ. لاسٹ سنڈے کو ہم بات کر رہے تھے نا جو انسان کے دل میں ہے، تو خیال کے بارے میں آپ نے بھیجا تھا جی 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 کہ جی اگر کوئی فاسد خیال آئے یا جو تو اس کا گناہ نہیں وغیرہ، تو وہ اس پہ تھوڑا سا میں مطلب اس میں وہ آخری آیت ہے نا اس کی، سورہ بقرہ کی، نکال لیتے ہیں اس کو. جی جی نوشین آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی، وہ میں نے وہ تو بھیج دیا تھا عالم جو ہیں ان کے. ہاں، للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو تمہارے دلوں میں جو تم چھپاتے ہو یا تم بتاتے ہو، رائٹ؟ تو وہ جو خیال ہے وہ یہاں سے آیا نا. تو اس کے بعد سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے کہ آپ نے ہم کو نماز پڑھنے کو کہا، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کو کہا، ہم روزہ کرتے ہیں، آپ نے کہا اس سے بچوں جھوٹ نہ بولو، ہم وہ نہیں کرتے، ہم وہ کرتے، لیکن ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کا ہم کیا کریں، رائٹ؟ تو پھر اس پر پھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دو آیتیں نہیں آئی تھی ابھی، خالی یہ آیت آئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی ڈانٹ دیا کہ تم یہودی بننا چاہ رہے ہو جو کہ کہتے ہیں کہ سمینا و عصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم کریں گے وہی جو ہم کرتے ہیں، رائٹ؟
بلکہ پھر حضور اکرم نے کہا تمہیں وہ ہونا چاہیے سمعنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی کرو، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا خیال نہیں لاؤ تو خیال نہیں لاؤ، رائٹ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا ورڈکٹ دے دیا تھا، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ واز کائنڈ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی جو حضور اکرم نے کہا اس کی تائید کی اس آیت میں کہ وقالو سمعنا، جیسے کہ تمہارے رسول نے تم سے کہا ہے وقالو سمعنا واطعنا. تو یہ حضور اکرم کے لفظ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، لائک ہی آلریڈی گیو دا آیات کہ وقالو سمعنا واطعنا، رائٹ. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واز کائنڈ کہ یہ صرف یہ امت ہے. تو یہودی اگر یعنی کہ ہم سے پہلے جو یہودی تھے ان کو ان کی سوچ پر بھی یعنی کہ سزا دی جائے گی، لیکن ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پھر اس آیت کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو وَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جتنا وہ یعنی کہ اب سوچ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. یہ سوچ کو وہ انٹینشنلی نہیں سوچنا ہے کہ ایک ہی سوچ کو بار بار سوچے چلے جا رہے ہیں، وہ غلطی سے کوئی خیال آ گیا کبھی، رائٹ. تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ایک دم سے آپ توبہ کی طرف چلے جائیں، ارے اللہ حول ولا قوت، یا ارے یہ کیا ہو گیا، استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، رائٹ، کیا سوچ لیا میں نے. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کنٹرول لائک آفٹر ورڈ، رائٹ. لیکن وہ جو آتی ہے وہ تو لائک شیطان لے کر آتا ہے، رائٹ. لیکن اگر اس کو عملی جامہ پہنایا یا اس کو منہ سے ادا کیا تو پھر وہ جو ہے کہ سوچ آئی اور وہ بول دیا کہ ارے جھوٹ بول لو، رائٹ، یہ شیطان بہکار ہے، اور پھر ہم نے جھوٹ بول ہی دیا تو پھر وہ ہو جائے گا، وہ سوچ نہیں رہی نا، پھر وہ عمل ہو گیا. صفیہ لیکن اس میں ایک اور بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دو آیتیں اور بھی ہیں، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں، لیکن میں نے ان کو پڑھا تھا. مطلب بعض لوگوں کے دلوں میں کسی دوسروں کے لیے نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت اچھی طرح ملتے ہیں جب سامنے ہوتے ہیں تو، ٹھیک ہے. اور ہاں، تو ان کے لیے بھی مطلب اس ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ وہ جب روز قیامت جب وہ جو سینوں میں دفن ہوگا نا، جب وہ آئے گا سامنے کہ اچھا ہم کہ جی فلاں کے بارے میں کیا دل میں بغض تھا یا جو بھی کیا سوچ تھی، تو وہ جب سامنے آئے گا دوسرے، وہ سب ان کے سامنے جو بھی جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہو وہ اور آپ کے اہل و عیال کے سامنے، تو آپ مطلب اس میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا شرمندگی. سوچ ہم لوگ شاید مکس اپ کر گئے، یہ وہ والی سوچ نہیں. ہاں، یہ ہے پاسنگ بائی سوچ کہ میں تھی، کوئی ایک ہینڈسم آدمی آ گیا سامنے، اچانک سے خیال آیا بڑا ہینڈسم ہے، رائٹ، اینڈ دین آنکھوں کا پردہ، نعوذ باللہ، رائٹ. That kind of that's like معصوم نہیں ہے وہ، ہم لوگ کو بچنا چاہیے اس سے بھی، but that kind of سوچ، right. میں لیکن میں جو بات کر رہا تھا نا، وہ میں اس کی کر رہا تھا بغض اور کینہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں یہی ہے کہ وہ سینوں کے باہر جب نکالا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تم یہ سوچتے تھے، وہ بھی بہت ہی وہ تو منع ہے، وہ تو انٹینشنلی، وہ ہم انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بغض اور کینہ، that's intention, so it's all depend on itself. لیکن یہاں پہ جو صحابہ نے جو بات کی تھی، اور باقاعدہ اس جو نسینا اینڈ اخطانا، جو غلطی سے ہو جائے کہ غلطی سے مجھے ہو گیا، رائٹ. فار ایگزامپل لائک روزے کا، لائک میرے ساتھ ابھی ہوا کچھ 5-6 مہینے پہلے، میرا روزہ تھا ایسے جو لائک منتھلی جو 3 روزے رکھتے ہیں، روزے ابیت، اس میں لائک میرے خیال میں 10 منٹ تھے اور میں اپنی افطاری کو تیار کر رہی تھی، رائٹ. تو جلدی سے کچھ فروٹ کاٹا، یہ کاٹا وہ کاٹا، پھر پانی کا گلاس بھرا، اس کو رکھا. میں نے کہا ارے مجھے بہت پیاس لگی، اور پورا گلاس پانی کا پی لیا. اب پورے دن کا روزہ، اور گرمیوں کے روزے ہمارے کتنے، گرمیوں کا زمانہ تھا، آئی تھنک 6 مہینے کی بات نہیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، پورے دن کا روزہ، تقریباً 18 گھنٹے کا روزہ تقریباً، رائٹ. میں 10 منٹ کے لیے مجھے اتنا ملال ہوا، میں نے اس کو پورا ریسرچ کر ڈالا. میں نے کہا میرا روزہ ضائع ہو گیا. پتہ کیا چلا مجھے، پتہ ہے
کہ ایک اسکالر نے کہا کہ اگر آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ پورا کا پورا پانی ہے. I feel like again proud نہیں فیل, شکر اللہ کا. میں نے پھر اتنا ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک گھٹ نہیں پورا کا پورا گلاس گفٹ میں دیا اس دن. Can you imagine? Like سبحان اللہ. Right? So نسینا اخطانا, جو غلطی ہو جائے, یعنی کہ وہ میرا انٹینشنل نہیں تھا, میرا پانی پینے کا بالکل مطلب نہیں تھا. اچانک I don't know, I forgot کہ میرا روزہ ہے. And I started drinking the water and پورا گلاس پی گئی میں. اور پھر مجھے یاد آیا, oh my God, it was my روزہ. Right? So those kind of khata, those kind of bhool, those kind of like passing by thoughts. Right? ہاں, بھوک پینا والی وہ بالکل نہیں, وہ تو no, that's a no. ٹھیک, چل انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کرتے ہیں کل. ہاں جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم. جی نسرین پوچھیے. بکس کی نا تو رکھنا ہی نہیں چاہیے نا ایک مومن انسان کو, بالکل رکھنا ہی نہیں چاہیے. تو بات ہی ختم. اگر آپ بھی رہے تو رکھنا ہی نہیں ہے. انسانی نفسیات بھی ہے نا نسیمہ جی ساتھ ساتھ, تو وہ اس کو تو آتی بھی یہ چیزیں تو ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑتی ہے. اس کا تو معاف ہے نا, اس کا تو معاف ہے. اور یہ جو جان بوجھ کے نہ رکھنا, یہ تو رکھنا نہیں چاہیے. جب آپ معافی مانگیں گے تو معاف ہے نا. اگر ہم کسی چیز پہ جمے رہیں گے تو پھر کیسے معافی ہے؟ نہیں, کوئی ہم سے غلطی کرتا ہے, ہم نے معاف کر دیا, بس ختم بات ختم. ہمارے دل میں اپنے آپ کو پالش کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. اور چیزیں جو گڑبڑ ہوتی جاتی ہے, جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں نا, وہ جو قرآن میں آیت آتی ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں, یعنی جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے لگتا ہے, تو وہ اپنی یہ خرابیوں کو نکالنے شروع کر دیتے ہیں. چلے باجی کی کلاس شروع ہو جائے گی دوسری والی, ہم انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. نسرین کل اسی نسرین کل اسی اس پہ واپس آئیے گا. ہاں, آپ کے سوال انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.